السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دیگس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع و آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب رونق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل آج کی شب اپنے جن جن بندوں کی تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، میرے کریم اس میں ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو بھی شامل فرما۔ آج کی شب جنت کا پروانہ پانے والوں میں ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما۔ اور میرے کریم تو نے بن مانگے ہمیں یہ مبارک شب عطا کی، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر بھی نصیب فرما۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔
کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، دروازے علی سے تو خیرات لا کے جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کہنے والے نے یہ جو کچھ بھی کہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سامنے رکھ کر اس نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ اس وقت صرف آپ کے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات اگر آپ دیکھیں تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پوری دنیا میں ہوا اس وقت ہمارے اور آپ کے خلاف چل رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں نہ جانے کون کون سی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں اور منصوبہ بندیاں ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام باطل قوتیں متحد ہو کر اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک شب ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے عطا فرمایا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شب معراج ہو، شب برات ہو یا شب قدر ہو، ہم رہیں نہ رہیں لیکن قیامت تک ان مبارک راتوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ہمیں یہ راتیں مل جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رب نے اپنے کرم سے یہ مبارک شب دی، آئندہ بھی یہ رات آتی جاتی رہے گی، لیکن مجھے خبر نہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی رات مل سکے گی، ہم نہیں جانتے۔ تو ایسی مبارک راتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رب اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت ہماری اکثریت جو ہے وہ شریعت کو بھول کر طبیعت کے پیچھے چل پڑی۔ ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک جن جن باتوں پر عمل کرتے ہیں یا جتنے کام کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کتنے کام شریعت کے مطابق ہیں اور کتنے کام طبیعت کے مطابق ہیں؟ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو طبیعت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بلکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی شریعت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ طبیعت کو فالو کر کے نہ فرعون کامیاب ہو سکا، نہ نمرود کامیاب ہو سکا، نہ قارون کامیاب ہو سکا۔ ارے وہ جس نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت بنا لی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے رب کی کسی جنت کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ،
میں تو زمین پر خود اپنی جنت بناؤں گا. وہ شداد بھی طبیعت کے پیچھے چل کر کامیاب نہ ہو سکا. یزید جس نے امام حسین کے مقابلے میں آ کر دنیا کے چند ٹکوں کے لیے, دنیا کی عزت و دولت و تخت و تاج و خلافت کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیا, آپ دیکھیں دنیا اس کے ہاتھ تو آئی, لیکن کیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ جتنوں کے نام میں نے گنائے ہیں یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے دجال. اگر آج گوگل میپ پر سرچ کریں تو آپ کو ان کی قبروں کے نشان بھی کہیں نظر نہیں آئیں گے. ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کی آرام گاہ کہاں ہیں؟ ان کے وہ محلات کہاں ہیں؟ ان کے وہ خزانے کہاں ہیں؟ ان کا وہ تخت و تاج کہاں ہے جہاں اکڑ کر بیٹھتے تھے اور جہاں یہ نکلتے تھے تو ہڈوں بچوں کے نعرے لگتے تھے؟ آج آخر بتائیے کیا ان گلی کوچوں کے نام و نشان باقی ہیں؟ ان کے محلات کے نام و نشان باقی ہیں؟ ان کے تخت و تاج کے نام و نشان باقی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ طبیعت کے پیچھے بھاگنے والا, اللہ رسول سے بغاوت کرنے والا یہاں بھی ذلیل ہوگا اور وہاں بھی ذلیل ہوگا, اور جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور طبیعت کی فکر کیے بغیر شریعت کے پیچھے چلے گا, اللہ دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے اس کو جنت عطا فرمائے گا. یہ مبارک راتیں میرا کریم بار بار اس لیے دیتا ہے, میرے بندوں پلٹ آؤ, میرے بندوں رجوع کر لو, میرے بندوں مجھ سے صلح کر لو, میرے بندوں لوٹ آؤ. ہاں تم بہت دور نکل گئے لیکن میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں, میں تمہیں موقع دے رہا ہوں, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. اگرچہ تم کتنی دور کیوں نہ نکل گئے ہو, میرا وعدہ ہے تم جب پلٹ کر آؤ گے میں باز پرس نہیں کروں گا, تم شرم و ندامت کے ساتھ لوٹو گے اور تم نے اس وقت تک جتنی نافرمانی کی ہوگی, بغاوت کی ہوگی, گناہ کیے ہوں گے, بس تمہارے پلٹتے ہی میں وہ سب کا سب خود بخود معاف کر دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے, کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے, کوئی جنت طلب کرنے والا ہے, کوئی رحمت طلب کرنے والا ہے, کوئی روزی میں برکت طلب کرنے والا ہے, کوئی مجھ سے صلح کرنے والا. اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے اور آپ نے ابھی مجھ سے پیشکش سنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یقین جانے آج اگر ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اپنے دامنوں کو ہم نے پھیلایا ہے, اپنے ہاتھوں کو ہم نے اٹھایا ہے, تو اپنی مرضی سے ہم نہیں آئے ہیں بلکہ وقت کے بادشاہ نے پکارا ہے. آج وہ دن ہے جس دن تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. ایسے میں سائل اگر دروازے پر آئے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. آج رب کی رحمت نے آواز دیا ہے, اے دنیا کے گناہگاروں پلٹ آؤ, اے سیاہکاروں پلٹ آؤ, اے نافرمانوں پلٹ آؤ, اے بدکاروں پلٹ آؤ, اے باغیوں پلٹ آؤ, اے غداروں پلٹ آؤ. آج اگر تم پلٹو گے اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا بلکہ تم جیسے آؤ گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور تم نے 70 سال تک اگر گناہ کیے تھے, 60 سال تک اگر گناہ کیے تھے, وہ گناہ بھی معاف ہوں گے, ان گناہوں کو نیکی میں بھی بدلا جائے گا اور میرا کریم تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ آوارہ گردی کرنے کی رات نہیں ہے, ارے یہ چائے سگریٹ ماوے زردے گٹکے کی رات نہیں ہے. ہمارے کے راستے میں ہم نے دیکھا مسلمانوں کے بچے آج بھی گلیوں میں کھیل رہے ہیں, اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. ماں باپ کو شاید غلط فہمی ہوگی کہ بچہ مسجد میں گیا ہوگا, لیکن ماں باپ کو خبر نہیں, یہ تو لاک ڈاؤن ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پوری رات ہماری قوم کے جوان صرف بائک رائڈنگ میں نکالتے ہیں, پوری رات. جانتے ہیں میرے یہاں بامبے میں ایک رات میں صرف شب برات میں 2000 بائک والوں کو پولیس والوں نے فائن مارا تھا. 2000 بائک والوں کو الگ الگ ناکہ بندی پر, الگ الگ جگہوں پر.
ایک رات میں 2000 بائک والوں کو صرف فائن کیا گیا، تو کتنے نکلے ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگائیں، کتنے؟ اور وہ بھی جو نکلتے ہیں نا تو مجھے شرم آتی، کہتے تھے ایسی مبارک راتوں کو ظالم بدنام کرنے نکلتے ہیں، ٹرپل سیٹ، وداؤٹ ہیلمٹ، وداؤٹ ڈاکومنٹ، یہاں تک کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو وداؤٹ پیٹرول نکل جاتے ہیں، ان کی گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں ہوتا، وہ آپس میں 20 روپیہ 10 روپیہ 40 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے، 40 روپے کا پیٹرول، پوری رات کرنا کیا، پوری رات پورا شیڈیول بنا ہوتا ہے، عشاء کے بعد نکلیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر فلاں درگاہ شریف پر، اس کے بعد فلاں جگہ، اس کے بعد فلاں جگہ، اس کے بعد پورے بامبے کی تمام مزارات کو کور کرتے ہوئے آخر میں فجر میں اس درگاہ پر جائیں گے اور وہاں جا کر فجر پڑھ کے پھر گھر کی طرف لوٹیں گے۔ میں کہتا ہوں مزارات اولیاء پر جانا غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن تم کسی اور رات بھی جا سکتے ہو، یہ مبارک شب تمہیں مولا نے دیا۔ اگر تم مزارات اولیاء پر بھی پوری رات جاتے ہو تو ذرا سوچو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کتنی دیر کی ہوتی ہے اور راستے کا سفر کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ درگاہ شریف کی حاضری 10 منٹ اور پہنچنے میں لگا 45 منٹ، اس کے بعد وہاں سے نکلا پھر پونے گھنٹے کے اندر دوسری درگاہ، پھر 10 منٹ، پوری رات، یعنی آپ پوری رات کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا اس نے صرف 1 گھنٹہ فاتحہ کرنے میں، درود پڑھنے میں، ذکر کرنے میں لگایا اور باقی 7 گھنٹے بائک رائڈنگ میں چلے گئے، رات بھر بائک چلا رہے ہیں، سٹنٹ دکھا رہے ہیں، ہائی وے کے اوپر ریس لگا رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے کان سے سنا، گاڑی پنکچر ہو گئی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، ٹرپل سیٹ تھے، پیسے نہیں تھے، ایک نے کہا مجھے معلوم ہے تیرے پاس 200 روپے، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ پنکچر نہیں بنائیں گے تو آگے کیسے جائیں گے؟ تو لڑکا کہتا ہے 200 روپیہ تو ہے لیکن میں حقہ پینے کے لیے لے کے آیا ہوں، میں پنکچر نہیں بنواؤں گا، میں حقہ پینے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ سوچیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہ مبارک راتیں کیا میرا کریم اس لیے دیتا ہے؟ یہ بڑے بڑے جو دن آتے ہیں، یہ بڑی تاریخیں آتی ہیں، یہ برکت والے مہینے آتے ہیں، یہ مبارک شبیں آتی ہیں، آخر یہ سب اللہ کیوں دیتا ہے؟ میرا کریم صرف اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے تو سال کی ہر رات جاگ کر میری عبادت نہیں کر سکتا، تو پورے مہینے جاگ کر تو میری عبادت نہیں کر سکتا، تو پورے ہفتے جاگ کر میری عبادت نہیں کر سکتا، اگر تو پورے سال میری عبادت نہ بھی کرے میں سال میں تجھے 1 رات دوں گا، اگر اس 1 رات بھی تو میری عبادت کر لے گیا میں اس 1 رات عبادت کے صدقے سال بھر کی عبادت پہ تجھے ثواب عطا کر دوں گا۔ سال بھر گناہ کر کر کے جو تو نے دامن کو میلا کر لیا، اگر 1 رات اپنی آنکھ سے آنسو کا 1 قطرہ میری بارگاہ میں پیش کر دے گا، میں اس 1 آنسو کے قطرے کو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا۔ لیکن وہ بھی نہ ہو سکے ہم سے، وہ بھی نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا بتائیے کوئی محروم ہوگا؟ ہم سے بڑا کوئی کم نصیب ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبت نصوحہ کرو، وہ توبہ جو نصیحت آمیز ہو، وہ توبہ جو سچی ہو، وہ توبہ جو تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے، وہ توبہ جو تمہارے رب کی رضا کا ذریعہ بنے، تم توبت نصوحہ کرو، محض رسمی توبہ نہیں۔ ہم اور آپ توبہ کرتے، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ ہر نماز کے بعد گال پر یوں تماچے مارتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی عادت، سارے وظائف میں اس کو بھی شامل کر رکھا ہے انہوں نے کہ 2-4 بار تماچے مار لو اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ بعض لوگ یوں کان پکڑتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم آج دن میں حاضری دے رہے تھے مزارات اولیاء کی، تو ایک بارگاہ میں حاضر تھے، ایک بندہ وہاں آیا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ وہ درگاہ پر آنے والا ہمارا ہی بھائی ہوگا نا، لیکن مزار پر آ کر بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کرنا کیا ہوتا ہے، وہاں کرنا کیا ہوتا ہے۔ درگاہ شریف پر پہنچیں گے، کرنا کیا پتہ نہیں، بس پہنچا، گردن جھکایا، 2 بار ایسے ایسے کیا اور چلا گیا، اس نے سمجھا ہو گیا اپنا کام، ہو گیا اپنا کام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو یوں کانوں کو پکڑ کر مروڑنا،
کیا یہ سچی توبہ ہے؟ کیا گانوں پر یوں صرف تماچے مار لینا دھیرے دھیرے یہ سچی توبہ ہے؟ تسبیح کے دانوں کو پھیرنا 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ سچی توبہ ہے؟ یہ سارے طریقے رسمی ہیں، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ تو یہ ہے کہ بندہ نہ گال پر تماچے مارتا ہے، نہ اپنے کانوں کو مروڑتا ہے، نہ تسبیح کے دانے پھیرتا ہے، بلکہ جن گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، صرف گردن جھکاتا ہے اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے کریم اب تک میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، اب میں کبھی برائی کے راستے پر نہیں چلوں گا، اب کبھی تیری نافرمانی کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ اس نے نہ گال پر تماچے مارے ہیں، نہ تسبیح کے دانے پھیرے ہیں، بس گردن کو جھکایا ہے، رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کی ہے اور اس کی آنکھ سے اس کے گناہ کو یاد کر کے آنسو کا ایک قطرہ چھلک گیا ہے اور میرے کریم نے اس کے تمام گناہوں کو فوراً معاف فرما دیا۔ آپ کہیں گے ایسے بھی توبہ ہوتی؟ آؤ میں آپ کو مثال دوں تاریخ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، آسمان سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا دور، یہاں تک کہ انسانوں کے پیاسے مرنے کا وقت آ گیا، لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب آپ کی دعا ہی ہمیں بچا سکتی ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کریں ورنہ ہم تو سب مارے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہا چلو میرے ساتھ ایک کھلے میدان میں چلو، میں وہاں چل کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تم میری دعا پر آمین کہو، یقیناً میرا کریم کرم فرمائے گا۔ لے کر سب کو پہنچے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، سب کو لے کر ایک کھلے میدان کے نیچے پہنچے، ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جانتے ہو غیب سے آواز آئی، موسیٰ یہ جو میں نے آسمان سے بارش کو روک کے رکھا ہے اس کی وجہ تیرا ایک امتی ہے، اس مجمع کے اندر میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو دن رات مجھ سے میری بغاوت کی رکھا ہے، جو دن رات مجھ سے بغاوت کرتا، میں نے جن جن کاموں سے منع کیا ہر وہ کام کرتا۔ اے موسیٰ اسی کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش کو روک کے رکھا۔ اب یہاں کیا پتا چلا؟ پتا چلا اگر بارش نہیں ہوتی تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ رب کے خزانے میں پانی کی کمی آ گئی، اللہ کے وہاں معاذ اللہ پانی کم ہو گیا۔ نہیں مسلمانوں، اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ اور آپ ذرا دیکھو آج کل کے حالات آپ کے شہر بنگلور کے، ذرا بزرگوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو، آپ کے شہر میں پہلے اتنی گرمی ہوا کرتی تھی جتنی گرمی آج کل ہوا کرتی ہے؟ اس وقت موسم کیسا ہوا کرتا تھا؟ موسم سردی کا ہو یا سخت گرمی کا ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے شہر کا موسم تو خوشگوار ہی ہوتا تھا، آپ کے شہر بنگلور کا موسم تو اچھا ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج گرمی ابھی شدید آئی نہیں ہے، آپ کے شہر میں گرمی کتنی تیزی کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، کیا کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے یہ صرف کنسٹرکشن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے موسم کی تبدیلی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی تو ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کا نتیجہ بھی تو ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ وہ بندہ دن رات میری بغاوت کے رہتا ہے، اس وجہ سے میں نے پانی کو روکے رکھا ہے۔ اے موسیٰ اس بندے سے کہہ دے آبادی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، وہ جیسے ہی نکلے گا میرا وعدہ ہے میں آسمان سے بارش نازل کر دوں گا، بادل آئیں گے اور پانی برسے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو باہر نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے وہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اللہ کے نبی مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے درمیان ایک اللہ کا باغی بھی موجود ہے، ایک گناہگار سیاکار بھی موجود ہے، اور اسی گناہگار کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکے رکھا ہے، وہ خامخواہ سب کی جان کا دشمن بنا ہے، وہ چلا جائے گا، اللہ بادل کو لائے گا، آسمان سے بارش ہوگی، اگر وہ نہیں گیا تو سارے مارے جائیں گے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ نکل جائے، اگر وہ خود بخود نکل گیا تو اچھی بات، اگر وہ نہیں نکلا
ہم اس کو تلاش کریں گے اور پھر دھکا مار کے اس کو مجمع سے باہر نکالیں گے۔ آپ اعلان فرما رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے دائیں والا ہے کہ بائیں والا ہے، یہ میرے آگے والا ہے کہ پیچھے والا ہے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ گناہگار ہم میں ہے تو کون ہے، لیکن وہ تو جانتا تھا کہ بات میری ہو رہی ہے، اعلان میرے بارے میں ہو رہا ہے۔ اب اس بندے نے گال پر تماچا نہیں مارا ہے، اس نے کانوں کو نہیں مروڑا ہے، بلکہ اپنی نظروں کو جھکاتا ہے، اپنی گردن کو جھکاتا ہے اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے کریم میں کتنا بڑا پاپی ہوں، تیرے سوا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اے اللہ میں گناہ پر گناہ کرتا تھا، لیکن تو نے مجھ کو ذلیل نہیں کیا، تو نے مجھ کو رسوا نہیں کیا۔ آج تیرے نبی نے اعلان کر دیا ہے، اب اگر میں مجمع کو چھوڑ کر باہر نکلوں گا، ہر کوئی جان جائے گا کہ میں ہی اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں ہی اتنا بڑا سیاہکار ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج اگر تو نے میری عزت پر پردہ ڈالے رکھا، آج تو نے مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لیا، آج کے بعد کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ آج تک تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، وعدہ کرتا ہوں آج بھی اگر تو نے عزت بچا لی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جانتے ہو ابھی وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا، نہ کانوں پر تھپڑ مارے تھے، نہ کانوں کو مروڑا تھا، نہ مجمع کو چھوڑ کر گیا تھا، نہ استغفر اللہ کے دانے پھیرے تھے، ابھی وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا۔ اچانک بادل امڑ گھمڑ کر آتے ہیں اور بارش تیزی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، لوگ پریشان تھے، کوئی ایک نکل کر گیا نہیں، آخر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ کا وعدہ تھا وہ جائے گا تو پانی برسے گا، کوئی گیا تو نہیں، نظر نہیں آیا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے فرمایا تھا وہ جائے گا تو بادل آئیں گے، مجھے جاتا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر یہ بارش کیسے آ گئی؟ غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا، اسی کی سچی توبہ کی برکت ہے کہ میں نے بارش کو برسا دیا۔ یہ اسی کی توبہ کی برکت کا نتیجہ ہے کہ بادل آئے اور پانی برسا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، جانتے ہو رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے مولا اب اس بندے نے توبہ کر لی، اب تو پلٹ آیا، کم سے کم مجھے تو بتا دے کہ وہ ہے کون۔ مولا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون، مجھے تو بتا دے کہ اس مجمع میں وہ ہے کون۔ غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ جب تک وہ گناہ کرتا رہا میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، ارے اب تو پلٹ آیا ہے، میں اس کے عیب سے پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اب تو پلٹ آیا ہے، میں کیسے ظاہر کروں کہ وہ میرا نافرمان تھا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی شب، آج اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، کوئی اے سرکار مدینہ کے پیجوانوں میں پوچھتا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک، دائیں ہو بائیں ہو، مسجد کے اوپر والے حصے میں ہو باہر، ہم میں کوئی ایک بھی دعویٰ کر سکتا ہے میں نے آج تک زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، میرا دامن بالکل پاک و صاف، گناہ سے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ شیطان مردود ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا، وہ دن رات کوشش میں لگا ہے کہ اس سے نافرمانی کرواؤں، اس سے گناہ کرواؤں، اس کو جہنم کا ایندھن بناؤں۔ جانتے ہو جب شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو نکالا گیا تو جاتے جاتے شیطان مردود کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے جنت سے باہر تو کر دیا، میری گردن میں لعنت کا توق ڈال تو دیا، لیکن وجہ آدم علیہ السلام، میں بڑا عزت والا تھا، میں جنت کے جھولے پر جھولتا تھا، جنت کے باغوں میں گھومتا تھا، میرا پردہ فاش ہوا، میں ذلیل و خوار ہوا تو آدم کی وجہ سے۔ اے اللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں آدم کی اولاد کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، ان کے باپ کی وجہ سے نکالا گیا ہے، ان کو جانے نہیں دوں گا۔ رب نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ وہ چیلنج کرتا ہے، اللہ میں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے گھیروں گا، سامنے سے آؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا،
पीठ पीछे से आऊंगा, तेरी और तेरे नबियों की नाफरमानी करवाऊंगा, दाई जानी से आऊंगा, हराम नाजायज के रास्ते पर ले जाऊंगा, बाई जानी से लाऊंगा आऊंगा और जहन्नम के रास्ते पर चलाऊंगा। मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से घेरूंगा। ये जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, ये सजदों की कोशिश करेंगे, ये रोजों की कोशिश करेंगे, ये तिलावत की कोशिश करेंगे, ये इबादत की कोशिश करेंगे, ये शरीयत पर अमल की कोशिश करेंगे, ये सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चारों तरफ से घेरूंगा और मैं इनको जहन्नम के रास्ते पर चलाऊंगा। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। रब ने फरमाया जा, आज से 4 सिमतें तेरी हैं और 2 सिमतें मेरी हैं। चारों तरफ से मेरे बंदों को घेरेगा और जिंदगी भर उनसे नाफरमानी करवाएगा, जिंदगी भर उनसे गुनाह करवाएगा। मेरा भी वादा है, अगर मेरा बंदा पूरी जिंदगी गुनाह करने के बाद एक बार अपनी पेशानी को सजदे में रख देगा और अपने हाथ को दुआ के लिए उठाएगा, मैं उसके उम्र भर के गुनाह को माफ कर दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा था, जन्नत का दरवाजा भी खुलता है और बंद होता है, जहन्नम का दरवाजा भी हमने पढ़ा खुलता है और बंद होता है, तौबा के दरवाजे के बारे में क्या है? क्या तौबा का दरवाजा भी खुलता और बंद होता है? आपकी आंखों में आंसू आ गए। साहिल ने कहा, हुजूर सवाल का जवाब दे, रो क्यों, रोने की बात क्या? तो फरमाते हैं, यकीनन जन्नत और जहन्नम के दरवाजों का टाइम टेबल है, वो खुलते भी हैं बंद भी होते हैं, लेकिन मेरे करीम रब ने तौबा के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल रखा कि मेरे बंदे, तुझे जब भी गुनाह का एहसास हो, अगर दरवाजा बंद होगा और तू तौबा के दरवाजे पर दस्तक देगा तो तू तो महरूम रह जाएगा। अगर दरवाजा बंद हुआ तो तेरी तौबा तो कबूल नहीं होगी। इसलिए रब ने तौबा के दरवाजे को जब तक सूरज मगरिब से निकलता नहीं है तब तक के लिए खोले रखा है। मेरा बंदा गुनाह करने के बाद अगर रात के 2 बजे पलटेगा या दोपहर के 12 बजे पलटेगा, जब भी वो तौबा करेगा मैं अपने बंदे की तौबा को कबूल कर लूंगा। आप सुन रहे थे, यकीनन मेरा करीम हर बंदे बंदी की तौबा को पसंद फरमाता है, लेकिन जवान की तौबा को मेरा रब ज्यादा पसंद फरमाता है। और कितना पसंद करता है जानते हो? खुद रहमतुल लिल आलमीन आका फरमाते हैं, जब एक जवान सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करता है, जब जवान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरा रब मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने भी कब्रिस्तान हैं उन कब्रों में जिन जिन पर भी अजाब हो रहा हो उनके अजाब को मेरा रब उठा देता है। जवान की तौबा की बरकत से जब कब्र वाले के अजाब को उठा लिया जाता है तो जरा सोचे उस जवान को अल्लाह क्या मकाम अता फरमाएगा। उस जवान को मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों जानते हो, फरमाया क्या बंदा 70 साल गुनाह करने के बाद पलटे तो रब ये नहीं फरमाता 70 साल तूने कर लिया, अब जब कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, निगाहें कमजोर हो गई, हाजमा कमजोर हो गया, अब जब पैर कब्र में लटके तो आया है मुझसे सुलह करने, अब तुझे माफ नहीं करूंगा। जब जवान था ताकतवर था तूने मेरी नाफरमानी की थी, अब बुढ़ापे में चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, तुझे माफ नहीं किया जाएगा। हरगिज ऐसा नहीं है। आका फरमाते हैं बंदा जिंदगी भर गुनाह करके जब रब की बारगाह में पलटता है मेरा करीम रब सिर्फ तौबा कबूल नहीं करता बल्कि 70 साल तक जितने गुनाह किए थे रब उस गुनाह को नेकी में तब्दील फरमा देता। सारे गुनाह भी, मैं कहता हूं आपको मिसाल देकर, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में कोई बंदा काम करता हो, अचानक कोई जरूरत पेश आई, उसने आपसे एडवांस लिया 25, 30, 40, 50 हजार रुपए। एडवांस लेने के बाद 1 हफ्ते काम पर आता रहा, उसके बाद भाग गया, ना काम पर आया, ना आपको घर का पता, ना उसका मोबाइल ऑन, आप ढूंढ रहे हैं उसको मिल ही नहीं रहा। 2-3 महीने हो गए, कुछ अता पता नहीं।
3 مہینے کے بعد اچانک آپ کو کہیں راستے میں وہ نظر آیا، فوراً آپ اس کے پاس جائیں گے اور گریبان پکڑ لیں گے اس کا. آپ کہیں گے 50,000 روپے لے کر تو بھاگ گیا، موبائل بھی آف کر دیا، مجھے معلوم نہیں تھا تو ایسے نکلے گا، چل میرا پیسہ نکال. اب وہ آپ سے معافی تلافی کرے گا، آپ کہیں گے میں تیری بات پر یقین کرنے والا نہیں، تو جھوٹا آدمی، تو مکار آدمی، چل میرے پیسے دے ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے پولیس میں دے دوں گا، میں تجھے ماروں گا، گھر کا پتہ بتا، کہاں رہتا ہے لے جا. آپ بتائیے ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی ایڈوانس لے کر بھاگ جائے اور اچانک کہیں راستے میں خود ٹکرائے تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے جیسا گنہگار زندگی بھر رب کی نعمتیں کھاتا رہا اور رب ہی کی نافرمانی کرتا رہا، رب ہی کی مرضی کے خلاف سارے کام کرتا رہا، اور پوری زندگی یہ کرنے کے بعد جب احساس ہوا کہ اب تو جوانی ڈھل گئی، اب تو طاقت ختم ہو گئی، اب تو پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور روح کو کھینچنا شروع کر دے، اب چلو رب سے صلح کر لیں، اب بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہن لیا، مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا. اے مسلمانوں، رب تبارک تعالیٰ ایسی صورت میں بندہ جب زندگی پر نافرمانی کر کے رب کی بارگاہ میں بڑھاپے میں بھی پلٹتا ہے، رب یہ نہیں کہتا زندگی میں تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میں تجھے معاف کرنے والا نہیں، بلکہ بندہ جب بھی پلٹتا ہے میرے کریم کی رحمتیں پڑھ کر اسے آغوش میں لے لیتی. جانتے ہو بصرہ کی سرزمین پر ایک رقاصہ رہتی تھی، ایک ناچنے والی رہتی تھی جس کا نام تھا شیبانہ، اور یہ شیبانہ بڑی بدنام زمانہ تھا. شیبانہ پر لوگ لعنت بیچتے تھے. کسی گلی سے شیبانہ گزرتی تو مائیں اپنے بچوں کو کھینچ کر گھر میں بند کر لیتے، گھر کے کھڑکی دروازے بند کر لیتے کہ شیبانہ کی پرچھائی بھی ہمارے گھر پر نہ پڑے، شیبانہ کی پرچھائی بھی میرے بچے پر نہ پڑے. اتنی نفرت کرتے تھے لوگ شیبانہ سے. ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر، کسی دولت مند کی محفل میں ناچنے گانے کا ارادہ تھا. اچانک شیبانہ نے سنا کسی گھر سے زاروں قطار لوگوں کے رونے کی آواز سنائی تھی. شیبانہ نے جب لوگوں کے رونے کی آواز کو سنا تو سمجھا کہ شاید گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا. سہیلیوں سے کہا رکو میں دیکھوں تو صحیح کیا ہوا، یہاں لوگ روتے کیوں. 2-4 قدم بڑھا کر گھر کی دہلیز پر چڑھی، اوپر دروازے پر پہنچی تو دیکھا کوئی میت نہیں تھی، کوئی جنازہ نہیں تھا. ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے منبر پر تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کو سن کر پورا مجمع زاروں قطار ہو رہا. ان کی گفتگو کو سن کر مجمع رو رہا تھا. شیبانہ بھی کھڑی ہو گئی دروازے پر کہ آخر بابا کیا بولتا ہے کہ لوگ روتے. وہ کھڑی تھی، اس نے سنا توبہ کے عنوان پر بزرگ گفتگو کر رہے تھے، توبہ کے فضائل، گناہگاروں کی توبہ کے واقعات بیان کر رہے تھے. کچھ دیر تک دروازے پر کھڑی کھڑی سنتی رہی تو آپ اس بزرگ کی باتوں کا شیبانہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اندر جاتی ہے مجمع کو چیرتے ہوئے. اب بزرگ نے شیبانہ کا نام تو سن رکھا تھا، چہرے سے نہیں جانتے تھے کہ یہی عورت شیبانہ ہے. اندر جاتی ہے اور اندر جا کر کہتی ہے کہ بابا آپ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک بندہ زندگی پر گناہ کر کے پلٹے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک بندہ زندگی پر گناہ کر کے پلٹے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا واقعی یہ بات صحیح ہے، مجھے تو یقین نہیں ہوتا. آپ فرماتے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اسے یہ پسند نہیں ہے اپنے بندے بندیوں کو جہنم میں وہ ڈالے، اس لیے توبہ کا دروازہ اس نے کھولے رکھا ہے. شیبانہ کہتی واقعی اگر مجھ جیسی عورت بھی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا. بزرگ فرماتے ہاں ہاں تو توبہ کر لے اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا. وہ عورت کہتی آپ جانتے میں کتنی بڑی گناہگار سیاکار ہو، آپ جانتے ہیں عمر میں نے کس گناہ میں گزاری ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرا دامن کتنا داغدار ہے. بزرگ کو جلال آ گیا. بزرگ فرماتے تو یقین کیوں نہیں کرتی ہے؟ ارے تو نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اگر شیبانہ بھی توبہ کر لے میرا کریم اس کے گناہ کو بھی معاف فرما
فرما دے گا. اتنا سننا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, قدموں کو تھام لیا, عرض کرتی ہے بابا گواہ ہو جا, آج آپ کو گواہ بنا کر شہوانہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کر رہی. فرمایا کہ اس کے بعد توبہ کر کے شہوانہ پلٹی, کل جو بدنام زمانہ تھی موت آنے سے پہلے وہی اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی. ایسی توبہ کی کہ پھر شہوانہ کے جسم کو دیکھنا تو درکنار اس کا چہرہ بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکا. توبہ کر کے اپنے گھر گئی, گھر کے دروازے کو بند کیا تو روایتوں میں آتا ہے پھر دروازہ اس کے جنازے کو نکالنے کے لیے کھولا گیا. وہ عابدہ زاہدہ بنی سچی توبہ کی برکت سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی, آپ کوئی بات ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ فرماتے, لیکن بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ مجھے یاد ہے میرے نبی نے 6 یا 7 مرتبہ بیان فرمایا. سیدنا عمر فاروق اعظم راوی کہتے حضور کی عادت کی کوئی بات ایک بار یا 3 بار بیان کرتے, لیکن بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ حضور نے 6 یا 7 بار بیان کیا. کون تھا یہ بندہ بنی اسرائیل کا؟ فرمایا کیا کفل اس کا نام تھا. یہ کفل بنی اسرائیل کا ایک دولت مند جوان, دن بھر کاروبار کرتا, مال کماتا, اور جب رات ہوتی تو بازار سے کسی جسم فروش عورت کو سودا طے کر کے گھر لاتا اور پوری رات اس کے ساتھ بدکاری کرتا. ہر رات اس کا یہی کام تھا, دن بھر دولت اکٹھا کرتا اور رات اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرتا. ایک رات 60 دینار یا 60 درہم طے کر کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا. اس کو لا کر کمرے میں بٹھایا, کہا تھوڑی دیر انتظار کر میں فریش ہو کر آتا ہوں. وہ لڑکی بیٹھی رہی, گیا خود نہاتا ہے, نئے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے اور واپس کمرے میں آیا. آگے بڑھ کر اس نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا. جیسے ہی ہاتھ کو پکڑنا تھا وہ عورت نیچے سے اوپر تک کانپ گئی. جب وہ عورت کانپی تھرتھرا کر تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا. اس نے کہا اے عورت, میں کوئی تجھ سے زبردستی تو نہیں کرتا, میں تجھے بیڑا پھسلا کر تو یہاں لے کر نہیں آیا ہوں. میں نے 60 درہم میں سودا طے کیا اور تو اپنی مرضی سے یہاں آئی, پھر تیرا یہ حال کیوں؟ تو جانتی اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا اے نوجوان, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں, میں ویسی نہیں جیسی تو سمجھ رہا ہے. میرے بچوں کی بھوک مجھے یہاں تک لے کر آئی. قسم اللہ کی اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی اس راستے پر نہ چلتی. میں آ تو گئی اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے, لیکن جب تو نے خلوت میں میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے میدان قیامت یاد آ گیا. آج یہ کام کر کے میں پیسہ تو بنا لوں گی, اپنے بچوں کی بھوک تو مٹا لوں گی, لیکن کل قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں خوف خدا میں کافی ہوں. یہ سننا تھا کہ کفل پیچھے ہٹا اور ہٹ کر کہتا ہے اے عورت, تو بھوکی ہے, تیرے بچے بھوکے ہیں, تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں, تیرے پاس کوئی مال و دولت نہیں, اور تیرے خوف خدا کا یہ عالم. ارے رب نے تو مجھے سب کچھ دیا اور اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کرتا. تو بھوکی رہ کر قیامت کو یاد کرے اور میں پیٹ بھر کر بھی قیامت کو یاد نہ کروں. اے عورت, تیرے خوف خدا نے آج مجھے گناہوں سے بچنے کے راستے پر چلا دیا. اے عورت گواہ ہو جا, آج کے بعد کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس عورت کو گواہ بنا کر سچی توبہ کی. 60 دینار بھی اس کو دیے, کھانے پینے کا سامان بھی اس کو دیا, اور دینے کے بعد کہا بہن, میری بہن, آج سے میں تجھے بہن بناتا ہوں, جا اپنے گھر جا, اپنے بچوں کو کھلا پلا, اور آج کے بعد جب بھی تجھے ضرورت ہو میرے پاس چلے آنا, میں تیری ہر ضرورت کو
بنا کسی شک کے پورا کر دوں گا۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ یہاں اس عورت کا نکلنا تھا، وہاں موت کا فرشتہ اسرائیل قبل کے کمرے میں داخل ہوا۔ آخری وقت آ چکا تھا، ابھی توبہ ہی کی تھی، چند لمحے گزرے تھے۔ عورت نکلتی ہے اور موت کے فرشتے نے روح کو قبض کر دیا۔ صبح ہوتے ہوتے چاروں طرف گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا، قتل مارا گیا، قتل مارا گیا، قتل مارا گیا۔ گاؤں والوں نے میٹنگ کی اور کہا یہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا، بہت بڑا غدار تھا، ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، ہم اس کو کفن نہیں پہنائیں گے، بلکہ اس کی لاش کو ہم اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیں گے تاکہ ہمارے بعد لوگ دیکھیں اللہ کے باغیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابھی گاؤں والے میٹنگ کر رہے تھے ہمیں قتل کی لاش کا کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا اس سے پہلے کہ گاؤں والے جائیں اور قتل کی لاش کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈالیں، اس کے دروازے پر لکھ دے اللہ نے قتل کو جنت کا دولہا بنا دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ آج یہ مبارک شب ملی ہے مسلمانوں، آئندہ پھر زندگی میں ملے گی کہ نہیں ملے گی ہم نہیں جانتے۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں کو ایک جوان کا واقعہ سناتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ واقعہ نہیں، حدیث سے۔ آج ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری راتیں کن کن گناہوں کن کن برائیوں میں گزرتی کیا ہمیں پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اللہ کے گھر میں موجود ہیں ہم، شروع سے لے کر آخر تک، اندر سے لے کر باہر تک، نیچے سے اوپر تک، ہم جتنے بھی ہیں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا دامن گناہ سے کتنا داغدار ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے عیب پر پردہ ڈالے رکھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے میرا کریم ہمارے عیب سے پردہ ہٹا دے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ کتنے داغدار ہیں ہمارے دامن گناہ کر کر۔ آج اللہ نے یہ مبارک شب دی ہے، آج ہمیں توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے ناراض نبی کو منانا ہے، اپنے مولا سے صلح کرنا ہے۔ آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آج کی رات عبادت اور ریاضت کر کے توبہ استغفار کے آنسو بہا کر اپنے نبی کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے مولا کو بھی راضی کرنا ہے۔ کہ انشاءاللہ میری تقریر کے بعد جب آپ کو ریفریشمنٹ کے لیے مہلت ملے گی تو جانا نہیں ہے سوچ کر کہ بس ہو گیا ابھی کیا جا کر سو جاتے ہیں، نہیں، اس کے بعد تو اصل مرحلے کی طرف بڑھنا ہے، اس کے بعد تو اجتماعی توبہ ہے، اس کے بعد تو اجتماعی دعا ہے۔ شامل ہوں گے انشاءاللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان ہو اور ان 40 میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس نے کبھی شرک کیا تو ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ محبت سے کہ 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ یہاں کتنے اللہ کے ولی موجود ہیں کیا ہمیں پتا ہے؟ کیا ہمیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا۔ اور یاد رکھنا ولی کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کوئی ہوا میں اڑے تو کہیں گے ہاں یہ ولی ولی، کوئی ہاتھ ہوا میں گھما کے لونگ الائچی کھجور لے آئے تو کہیں گے ہاں یہ ولی ولی۔ کیا یہ بتائیے یہ سب کرے گا تبھی ولی ہوگا؟ تبھی حلال روزی کما کر کھانے والا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو کبھی کسی کی غیبت چغلی نہ کرے، کبھی کسی سے حسد نہ رکھے، وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا تو دروازے سے ابھی جو آنے والا ہے اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بوڑھا دروازے میں داخل ہوا، تازہ وضو کر کے آیا تھا، جسم کی اعضاء اس کے تر تھا، وہ آیا دروازے سے آیا، اندر آ کر عبادت میں لگ گیا۔ دوسرا دن ہوا، میرے نبی نے دوسرے دن بھی فرمایا تم میں سے کوئی اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی جو آئے اس کو دیکھ لے، وہ جنتی۔ دروازہ کھلا، آنے والے وہی بزرگ تھے، وہی بابا تھے، وہی صحابی تھے۔ کون تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں سے آئے تھے لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن جسم کے اعضاء تر تھے، آئے مسجد کے اندر آ کر عبادت میں لگ گئے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی میرے نبی نے یہی فرمایا ابھی آنے والا جو ہے وہ جنتی ہے، جو دیکھنا چاہتا کسی جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو اس کو دیکھ لے۔
اب جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ سوچا کہ میں ذرا پتا تو کروں کہ یہ کرتا کیا، اس کی نیکیاں کیا، عبادتیں کیا۔ پیچھے پیچھے گئے اس کے گھر، جب وہ لوٹا تو پیچھا کرتے ہوئے گئے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو دروازے پر دستک دی، بابا نے دروازہ کھولا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-3 دن آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں کسی بات پر اپنے گھر سے چلا آیا ہوں، اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، 2-3 دن اجازت ہو تو آپ کے ساتھ رہ لوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر میرا مہمان بننا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے جو کھاتا ہوں وہ کھلاؤں گا، جہاں سوتا ہوں وہ سلاؤں گا، اور کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ تو دے نہیں سکتا، جیسا جو میرے پاس ہے وہ آپ کو ضرور دوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں رکا اس نیت سے کہ کرتا کیا، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ کہتے رات جب آئی، دن تو جیسے جیسے گزر گیا، جیسے میرا دن ویسے اس کا دن۔ رات جب آئی، عشاء کی نماز سے ہم دونوں فارغ ہوئے، ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد اس نے میرا بستر لگا دیا، میں اپنے بستر پر بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ یہ رات کو کیا کرتے دیکھتے۔ کہتے وہ اپنے بستر پر گیا، جا کر لیٹ گیا، اور پوری رات وہ سوتا رہا۔ میں نے سوچا شاید ایک نیند کے بعد اٹھے گا، عبادت کرے گا، اٹھے گا تلاوت کرے گا، کچھ تو کرتا ہوگا۔ کہتے پوری رات وہ سوتا رہا، البتہ جب کروٹیں بدلتا تو ہر کروٹ پر اللہ اللہ کرتا تھا۔ فجر کا وقت ہوا تو اٹھا، میں بھی اٹھا، ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر وہ بازار کی طرف چلا گیا، میں اس کے ساتھ تھا، وہ باغ میں گیا، میں اس کے ساتھ تھا، نماز کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھتا، میں بھی نماز پڑھتا۔ میں نے سوچا شاید آج دن میں زیادہ تھکا ماندہ ہوگا، اس لیے سو گیا، عبادت نہیں کی، آج رات شاید عبادت کرے گا۔ کہتے دوسری رات آئی، اس نے کھانا کھایا، میں نے بھی کھانا کھایا، اس کے بعد میرا بستر لگا دیا، میں بیٹھا رہا، اپنے بستر پر جا کر وہ سو گیا۔ 3 راتیں میں نے اس کی اسی طرح سے دیکھی، آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا، اور تیسری صبح میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بابا حضور نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا، میں دیکھنے آیا تھا، آپ کی ٹوپ میں لگا تھا کہ دیکھوں تو صحیح آپ کرتے کیا ہیں، مجھے لیکن کوئی خاص عبادت تو نظر نہیں آئی، جیسے میری زندگی گزرتی ہے ویسے ہی آپ کی بھی ہے، جیسے میرے دن گزرتے ہیں ویسے ہی آپ کی بھی ہے۔ آخر پھر جنت اللہ نے آپ کو دیا، اور حضور نے جنت کا پروانہ سنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے عبداللہ دیکھ لے، واقعی جیسی تیری زندگی ہے ویسی میری ہے، میں تجھ سے الگ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتا، ہاں لیکن ایک عمل ہے، ممکن ہے اس عمل کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو یہ انعام کیا ہو۔ عرض کرتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے دل میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے حسد نہیں، اپنے مومن بھائی سے میں حسد نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے اس عمل کے عوض اللہ نے جنت عطا کیا، تو ولی وہی نہیں ہے میرے بھائی جو ہوا میں اڑتا، بلکہ کس عمل کو اللہ قبول فرمائے ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ حسد یہ اتنی بری بیماری ہے نا کہ جو دنیا میں اس آگ میں جلے گا وہ آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا، کیونکہ دنیا میں یہ آگ تو نے خود ہی جلائی اپنے اندر نا، تو آخرت کی وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے اس میں تو تجھے جلنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ تو نے اپنے آپ سے جلائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کبھی کبھی گھوم پھر کر واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے، آپ کو بھی ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا تو مجھ سے سن لیں، کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں، اوروں کا سکھ دیکھ کر دکھی۔ بتائیے فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کا سکھ دیکھ کر دکھی، کہ اس کی بیٹی تو پارلر بھی نہیں جاتی، اس کو تو کتنے رشتے آتے ہیں، میری بیٹی تو آئی برو بنا بنا کے تھک گئی، لپسٹک لگا لگا کے تھک گئی، اس کو رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے، میرا بیٹا ڈگری لے کے گھوم رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اور فلاں کا بیٹا تو 12th بھی نہیں پڑھا، اس کو جاب لگ گیا، میرا مکان تو ابھی بھی ویسا ہے، اس کا مکان تو اچھا بن گیا۔ بہت سے لوگوں کو اپنا ٹینشن کم، دوسروں کا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب دوسروں کے عیبوں کی طرف تیری نظر پڑے تو ایسے میں تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کر دیا، اپنے گناہوں کو، اور جب تو اوروں کے گناہوں کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے گناہ کو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرے گناہ تو دوسروں سے کئی گنا زیادہ ہیں، اس کی وجہ کہ دوسروں نے کیا کچھ کیا سارا تجھ پر ظاہر نہیں ہے، لیکن تیرا اپنا کالا چٹا تو سارا تجھ پر ظاہر ہے نا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے جوان وہ جو پوری رات پب جی کے چکر میں برباد کرتے، پوری رات لوڈو اور تین پتی کھیل رہے ہوتے، پوری رات یوٹیوب پر گندے ویڈیو ڈھونڈتے رہتے، وہ جو ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں لوگوں میں وائرل کر کے ٹک ٹاک اسٹار بننا چاہتے ہیں، وہ جو یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، وہ جو فیس بک پر اپنے فالوور بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر میں ہیرو بن جاؤں، اس کے بعد نوجوانوں کی میرے پیچھے چاہنے والوں کی قطار ہو۔ آؤ میں اپنے قوم کے جوانوں کو ایک جوان صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی تھے، 16 سال کی عمر ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن ان کا نام۔ 16 سال کا جوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں ہمیشہ بیٹھے رہتے، میرے نبی کوئی کام بتاتے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن دوڑ جاتے وہ کام کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ثعلبہ مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینے کی گلیوں سے ہو کر چلے، ابھی آپ جا ہی رہے تھے، اچانک ہوا کے تیز جھونکے نے ایک گھر کے دروازے سے ہٹا دیا۔ ہوا کے تیز جھونکے نے پردے کو اڑایا، غلطی سے آپ کی نظر اس دروازے پر پڑ گئی۔ جیسے ہی آپ کی نظر پڑی پردہ ہٹا، آپ نے دیکھا اندر کوئی خاتون غسل کر رہی تھی، اندر کوئی عورت کپڑے بدل رہی تھی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کی جیسے ہی نظر پڑی فوراً نگاہیں جھکائی اور کانپ گئے خوف خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے نبی نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور یہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا؟ اب میں حضور کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں تو نبی کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں تھا۔ دیوانوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں دوڑنے لگے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کروں تو کیا کروں؟ بس ایک ہی بات، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں حضور کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ اکبر! جب مدینے میں چین نہیں آیا تو بھاگتے بھاگتے مدینے کی گلیوں سے باہر نکل گئے، صحرا کی طرف دوڑ گئے۔ اللہ اکبر! 1 گھنٹے کا وقت گزرا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، جب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن واپس نہیں آئے، میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو، سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھیجا، کہا وقت کام تو بڑا مختصر تھا لیکن ثعلبہ اب تک لوٹے نہیں، بتا کہاں چلے گئے، جاؤ جا کر ان کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اب یہ دونوں صحابی نکلتے ہیں، مدینے کے گلی کوچوں میں چھان لیا لیکن کہیں آپ کا پتہ نہ چلا، نام و نشان نہ ملا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا آقا، ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ اپنے گھر گئی ہیں نہ اس صحابی کے گھر گئی ہیں، ہم نے پورے مدینے میں ڈھونڈا لیکن کہیں بھی نہیں گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کل مدینے کی سرحد سے باہر جا کر دیکھنا۔ اللہ اکبر! دوسری صبح ہوتی ہے، مدینے کے باہر جا کر دیکھا نہیں ملتے ہیں، جنگلوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، صحرا میں ڈھونڈا نہیں ملے، ویرانے میں ڈھونڈا نہیں ملے، وقت گزرتا چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں، ایک دن ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا تو نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا میں پہچانتا نہیں ہوں۔ فرماتے 16 سال کا جوان ہے، چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، قد ایسا ہے، جسم ایسا ہے، بدن ایسا ہے، کپڑے ایسے ہیں۔ چرواہے نے کہا میں نے ایسے کسی جوان کو نہیں دیکھا ہے، ہاں البتہ چند دن گزرے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک لڑکا ہے جو زاروں قطار دن رات روتا رہتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں اتنا روتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میری بکریاں چارہ چڑھتے چڑھتے اگر اس طرف چل پڑتی ہیں، اس کی آواز میں اتنا درد ہے کہ بکریاں بھٹک جاتی ہیں، وہ چارہ چڑھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے وہ نوجوان پہاڑی سے نیچے اتر کر آتا ہے، میں بکری کا دودھ تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں، وہ پیتا ہے اور پھر پہاڑی پر جا کر رونے لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب یہ بیان کیا چرواہی نے، سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، یہی ثعلبہ بن عبد الرحمن ہوں گے۔ آپ نے چرواہے سے کہا کل صبح جب وہ لڑکا نیچے آئے گا اس کو دودھ مت دینا، ہمیں بلانا، ہم کو اطلاع کرنا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ دوسری صبح
صبح آتی ہے، حضرت سالبہ پہاڑی سے اتر کر نیچے آتے ہیں، چرواہے نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو میں تمہیں دودھ دیتا ہوں، اور کسی بہانے سے وہ مدینے جاتا ہے، عمر فاروق اعظم کو خبر کرتا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی کو لے کر آتے ہیں، آ کر دیکھا تو سالبہ عبد الرحمن کا حال جانتے ہو کیا تھا؟ ارے 16 سال کا وہ خوبصورت جوان جو چند دنوں پہلے حضور کی مسجد سے نکلا تھا، حسین و جمیل تھا، چہرہ تمتما رہا تھا، جسم بالکل صاف و شفاف تھا، اب چند دنوں کے بعد اس کا جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے، سالبہ چلتا پھرتا زندہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ عمر فاروق اعظم حیران رہ گئے، آپ فرماتے سالبہ تم دیوانے ہو گئے ہو، آخر تمہیں ہوا کیا ہے، اتنا روتے کیوں ہو، بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے تم نے؟ حضرت سالبہ کہتے ہیں اے عمر میرا گناہ بہت بڑا ہے، مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ عمر فرماتے ہیں نبی نے تمہیں بلایا ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ عرض کرتے ہیں اے عمر مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، ارے میں حضور کی محفل میں آنے کے لائق نہیں رہا، میں حضور کے شہر میں قدم رکھنے کے لائق نہیں رہا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اے عمر مجھے نہ لے جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ٹھیک ہے تم ہمارا انتظار کرو، ہم حضور کی بارگاہ میں تمہارا میسج پہنچاتے ہیں۔ حضور کو جا کر خبر کرتے ہیں آقا سالبہ کی تو عجیب کیفیت ہے، وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو صرف رو رہا ہے اور رو رہا ہے، نہ کچھ بتاتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، نہ ہماری بات سنتا ہے۔ رحمت للعالمین آقا کڑپ اٹھتے ہیں، آقا مدینے سے باہر تشریف لاتے ہیں، آقا دیکھا تو جناب سالبہ بن عبد الرحمن کمزور اتنے ہو گئے تھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، زمین پر لیٹ گئے تھے۔ نبی آتے ہیں ان کے سرہانے بیٹھتے ہیں، ان کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ آقا نے جب اپنی گود میں ان کے سر کو رکھا، حضرت سالبہ نے سمجھا شاید میرے والد آئے ہوں گے، شاید میری ماں آئی ہوگی، شاید میرا بھائی آیا ہوگا۔ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، جیسے ہی نظر پڑی تو دیکھا میرے خاندان کا کوئی نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء نے اپنی گود میں میرے سر کو رکھا ہے۔ حضرت سالبہ تڑپ اٹھتے ہیں، اپنے سر کو زور زور سے ہلانے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی گود میں سر رکھ سکوں، آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دے، آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت سالبہ تڑپنے لگتے ہیں، آقا فرماتے سالبہ بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے، آخر اتنا روتا کیوں ہے؟ حضرت سالبہ نے اپنا وہ سارا معاملہ بیان کر دیا۔ میرے آقا فرماتے سالبہ ارے جس گناہ کو یاد کر کے تو دن رات روتا ہے، تجھے خبر بھی نہیں ہے میرے رب نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت سالبہ مسکرانے لگتے ہیں، نبی فرماتے سالبہ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ عرض کرتے آقا مجھے اچھا لگ رہا ہے، آقا ایسا لگتا ہے پورے بدن میں میرے چینٹی رینگ رہی ہے، پورے جسم میں جیسے چینٹی چلتی ہو۔ آقا فرماتے سالبہ تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، ابھی گفتگو چل رہی تھی، موت کے فرشتے نے جسم سے روح کو کھینچ لیا، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ رحمت للعالمین آقا کی گود میں حضرت سالبہ پردہ فرما جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے ان کی لاش کو اٹھایا ہے، مدینے لے کر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صحابہ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نبی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے لاش کو لے کر جب قبرستان کی طرف چلتے ہیں، چند صحابہ تھے، امام الانبیاء آگے آگے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے نبی کے چلنے کا حال یہ تھا، آقا پیروں کے بل نہیں چل رہے تھے، آقا پنجے کے بل چل رہے تھے۔ جب عمر فاروق اعظم سے دیکھا نہ گیا، عرض کرتے ہیں آقا سالبہ کی میت میں لوگ زیادہ نہیں ہیں، پھر آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے عمر جو میں دیکھتا ہوں وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں، اے عمر تجھے کیا پتا، ارے سالبہ کے جنازے میں اس وقت اگرچہ مدینے کے چند افراد آئے ہیں، لیکن میرے کریم رب نے سالبہ کی میت میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے، 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں ارے کس گناہ پر توبہ کی حضرت سالبہ نے، جو گناہ کیا بھی نہیں تھا، انہوں نے لٹرلی نظر نہیں ڈالا تھا، جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالا تھا، نظر پڑ گئی تو اس پر اتنی توبہ ہے۔ آج رات پر یوٹیوب پر ہم جو گندی ویڈیو ڈھونڈتے ہیں، ہم ہیروئنوں کی گندی تصویریں ڈھونڈتے ہیں، ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ذرا سوچو کل قیامت
قیامت میں اللہ جب آنکھ جیسی نعمت کا ہم سے حساب لے گا کہ اے بندے میں نے تجھے یہ آنکھ کی نعمت دی تھی، بتا تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ یہ آنکھ کی نعمت کیا اسی لیے تھی تاکہ تو میری بغاوت کرتا، میری نافرمانی کرتا، ان کی نظر پڑ جائے خود بخود تو اس پر توبہ کیسی ہے؟ اور ہم جان بوجھ کے ہر رات یہ سب کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، برائیوں پر برائی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کی رات ہمیں سچی توبہ کرنا ہے، آج کی رات اپنے رب سے صلح کرنا ہے، اور یاد رکھنا جو اللہ رسول کو راضی کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو برکت عطا کرتا ہے۔ اب جاتے جاتے آخری ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ آپ جانتے ہیں پچھلے 1 سال سے جو ایک اندیکھا انجانا انچھوا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے، اب تک ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ اب بھی پوری دنیا پر کورونا کا خطرہ منڈرا رہا ہے کہ نہیں منڈرا رہا ہے؟ بتائیے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہی سے میرے شہر بامبے میں دوبارہ رات کا کرفیو لگا دیا گیا، نہ قبرستان جانے کی اجازت، نہ اس مبارک شب میں مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کی اجازت، نہ اللہ رسول کا ذکر کرنے کی عبادت۔ ہمارے ایک ساتھی نے میسج کیا کہ حیدرآباد کی تمام مساجد میں بھی پروگرام کرنے سے پولیس نے منع کر دیا۔ آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کے گھر میں پچھلی شب برات میں آپ کہاں؟ پچھلی شب برات میں آپ کو موقع نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی۔ آج میرے رب نے آپ کو موقع عطا فرمایا، پھر کل یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ جانتے ہو۔ ایک ایسی ننگی تلوار سر پر لٹک رہی ہے کہ کل کیا ہوگا کسی کو بھی پتا نہیں۔ کل لاک ڈاؤن لگ جائے، نئے رولز آ جائیں، نئی پابندیاں آ جائیں، کچھ پتا نہیں۔ تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن اللہ کی نعمت، اس نعمت پر مسلمانوں نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرو، نافرمانی اور بغاوت مت کرو۔ میں نے کل رات مثال دی تھی، ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک سال میں تقریباً 17 کروڑ لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے۔ میری ریسرچ نہیں ہے بلکہ انڈیا ہی میں ایک سروے کے مطابق یہ رپورٹ آئی، 17 کروڑ۔ ہمارے بھی تو آفس بند تھے، فیکٹریاں بند تھی، مالز بند تھے، بازار بند تھے، دکانیں بند تھی، ٹرین بند تھی، بسیں بند تھی۔ اسی بند کے ماحول میں رمضان شریف کا مہینہ آیا، اسی بند کے ماحول میں لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کے ماحول میں رمضان شریف کا مہینہ آیا۔ ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، لوگ پریشان تھے، لیکن کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ایسے وقت میں بھی میرے کریم نے ہمیں سحری اور افطار میں اچھے سے اچھا کھلایا پلایا۔ جب کچھ نہیں تھا، نہ سحری میں کوئی کمی کی میرے کریم نے، نہ افطار میں کوئی کمی کی۔ وہی کھایا ہے جو پچھلے سال کھایا تھا، وہی پیا ہے جو اس سے پہلے پیتے چلے آئے تھے، کوئی کمی کی؟ اب نافرمانی پر نافرمانی کرے وہ کرم پر کرم کرتا۔ بتاؤ گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نوکر سے اگر مالک کہے صبح 9 بجے آ کر تو آفس کو کھول دے، 9:30 بجے باس پہنچ جائے، نوکر کا آتا پتا نہیں، وہ آیا 9:45 بجے، مالک اس سے کہے 9 بجے تجھے آنا تھا، اب آ رہا ہے آفس، میں بولوں گا کہ تو کل سے دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہانہ کرے گا گاڑی چھوٹ گئی تھی، ٹریفک بہت تھا، کچھ نہ کچھ بہانے کہے گا ٹھیک ہے کل سے لیٹ مت ہونا۔ دوسرے دن لیٹ آیا، مالک نے پھر ڈانٹا تو کہا میں آ رہا تھا، میری بچی سیڑھی سے نیچے گر گئی، اس وجہ سے بھاگنا پڑا، دیر ہو گئی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے کل سے دیر مت کرنا۔ تیسرے دن بھی دیر سے آئے، آج میں کچھ بہانہ کر دیا، چوتھے دن بھی دیر سے آئے،
اب بتائیے وہ باس اس کو نوکری پر رکھے گا یا بھگا دے گا؟ جی وہ کہے گا کہ تجھے میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، روزانہ کچھ نہ کچھ بہانے، تجھے عادت پڑ چکی ہے، کل سے نظر مت آنا، مہینہ پورا ہو جائے تو یہ 4-5 دن کا کے حساب لے لینا، مجھے تجھ جیسے آدمی کی ضرورت نہیں۔ اگر استاد کسی شاگرد کو کوئی ہوم ورک دے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار وہ نہ کرے تو بتائیے تیور بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ اگر پیر اپنے مرید کو کوئی بات کہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار وہ بات نہ مانے تو پیر فوراً کہتا ہے کل سے اپنا منہ مت دکھانا، مجھے بھاگ جائے یہاں سے، خالی محبتوں کے دعوے کرتا ہے تو جھوٹا نکل یا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی بات کی تنبیہ کرے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار وہ نہ مانے، فوراً جو ہے چہرہ لال ہو جاتا، ہاتھ اٹھا دیتا۔ باپ بچوں کو سمجھائے نہ مانے تو تیور بدلتے، شاگرد استاد کو، استاد شاگرد کو سمجھائے نہ مانے تو تیور بدلتے، پیر مرید کو کوئی بات کہے نہ مانے تو تیور بدلتے۔ میرا رب کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا ستار و غفار ہے۔ قرآن مقدس میں میرے کریم رب نے 2 4 8 10 نہیں 700 مقامات پر ہمیں نماز کا حکم عطا فرمایا۔ کتنے مقام پر؟ 700 مقامات پر نماز کا حکم، انعامات کا وعدہ، نہ پڑھنے والے کے لیے وعید، سب کچھ، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ آج میں نے مغرب کی نماز یہیں پر ادا کی، مغرب کی نماز میں کتنا مجمع تھا، اور آنے والے لوگ صرف مغرب پڑھ کر نہیں گئے بلکہ 6 رکعت نفل نماز بھی انہوں نے ادا کی۔ باقاعدہ 6 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتایا گیا، یاسین شریف پڑھ کر سنایا گیا، دعائے نصف شعبان پڑھ کر سنائی گئی، یہ ساری چیز۔ میں پوچھتا ہوں یہ 6 رکعت نماز پڑھنے جو آج کی شب آئے تھے لوگ، کیا یہ کل بھی مغرب پڑھنے آئیں گے؟ پرسوں بھی مغرب پڑھنے آئیں گے؟ اور میں کہتا ہوں جو 6 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دھکا مکی کر رہے تھے آپ کی مسجد میں، ذرا ان 6 رکعت پڑھنے والوں سے پوچھو تم نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی، تم نے آج ظہر کی نماز پڑھی تھی، تم نے آج عصر کی نماز پڑھی تھی، تم مغرب کے بعد کی 6 رکعت پڑھنے تو آ گئے، لیکن وہ نمازیں جو رب نے فرض کی تھی کیا تم ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہو؟ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، جہاں جہاں تک میرا یہ میسج جائے ہر کسی تک پہنچا دینا۔ اگر تم یہ 6 رکعت مغرب کے بعد والی زندگی بھر نہ پڑھو، اللہ قیامت میں تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن تم نے جان بوجھ کر اگر فرض نمازوں میں سے ایک نماز کو بھی قضا کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ہمارے ائمہ کہتے ہیں 2 رکعت درازی امر بالخیر کے لیے، 2 رکعت کسی کی محتاجی نہ ہو اس سے بچنے کے لیے، 2 رکعت فلاں مصیبت سے نجات و بلا سے نجات کے لیے، لوگ چلے آتے ہیں کہ اچھا یہ ملے گا، یہ ملے گا، چلو پڑھ لیں، یہ 2 بھی پڑھ لو، یہ 2 بھی پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہ 6 رکعت نمازوں پر بزرگوں نے کہا یہ انعام، یہ انعام، انعام۔ فرض نمازوں پر تو اللہ رسول نے کہا تمہیں یہ انعام ملے گا۔ کیا فجر کی پڑھو گے تو روزی میں برکت نہیں ہوگی؟ کیا ظہر پڑھو گے تو مخلوق کی محتاجی سے اللہ بچائے گا نہیں؟ کیا عصر کی پڑھو گے تو اللہ عمر میں برکت نہیں دے گا؟ کیا مغرب کی پڑھو گے تو اولاد فرمانبردار نہیں بنے گی؟ کیا عشاء کی پڑھو گے تو کریم جنت نہیں عطا کرے گا؟ پھر یہ 6 پڑھ کر بھاگنا اور فرائض سے منہ پھیرنا، کیا یہ بتاؤ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ آج مغرب میں آئے، بڑی محنت کیا، عشاء بھی پڑھے، عشاء کے بعد سے بیٹھے، ذکر دعا میں شامل ہوں گے، سحری بھی کریں گے، فجر بھی پڑھیں گے، لیکن فجر پڑھ کر جائیں گے تو کتنے ہیں جو ظہر کے لیے آئیں گے، کتنے ہیں جو عصر کے لیے آئیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یاد رکھنا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ 6 بھی تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر تم فرائض کی پابندی نہیں کرتے، اور اگر فرائض کی پابندی کرو گے اللہ تمہاری نوافل بھی قبول کرے گا، اور اگر فرض چھوڑ کر تم نفل پڑھتے رہو تو
یہ نفل بھی قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو آج کی رات جب توبہ کرے نا تو توبہ کرتے وقت اپنے گناہ کو بھی یاد کرنا کہ انشاءاللہ، اور جن گناہوں سے توبہ کرے نا یہ طے کر لے کہ اب ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ بے نمازی تھے، آج میں توبہ کریں گے تو یہ طے کر کے توبہ کریں گے آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ اگر ماں باپ کے باغی تھے، ماں باپ کو جھڑکتے تھے، ڈانٹتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں آنکھ دکھاتے تھے، تو یہ طے کر کے توبہ کریں گے کہ آج کے بعد کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اگر فلموں کے شوقین ٹی وی سیریل ڈرامے تماشے کھیل دیکھتے تھے تو اسے سامنے رکھ کر توبہ کرنا یہ طے کر کے آج کے بعد دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے میں کبھی ناچ گانے فلموں ڈراموں تماشوں کو نہیں دیکھوں گا کہ انشاءاللہ۔ گالی دینے سے توبہ کرے تو آج کے بعد کبھی گالی نہیں، غیبت چغلی سے توبہ کریں تو آج کے بعد کسی کی غیبت چغلی نہیں، حسد کینہ بغض و عداوت سے توبہ کریں تو آج کے بعد اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں حسد کینہ بغض و عداوت ہرگز نہیں۔ اگر آپ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے سے توبہ کریں تو آج کے بعد کبھی سیٹیاں تالیاں نہیں، آج کے بعد کبھی آوارہ گردی نہیں۔ اگر یوٹیوب سے گندی گندی فلموں ڈراموں ٹک ٹاک پبجی سے توبہ کر لیں تو آج کے بعد کبھی گناہوں برائیوں کے راستے پر نہیں۔ واٹس ایپ میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کریں منع نہیں ہے، یوٹیوب ہم بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کریں استعمال منع نہیں ہے، لیکن آپ یوز کیا کریں، آپ اس کا مس یوز نہ کیا کریں۔ یہ آخرت سنوارنے کے لیے ہے، یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ آج لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بتائیں، پوری رات میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ تو بہرحال آج ہمیں سچی توبہ کرنا ہے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔